اٹھاتا ہے صحابہ کرام کو عام لوگوں سے. جملہ کتنا پیارا ہے. فرمایا تمام صحابہ کرام نے اے اللہ کے رسول رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا, آپ کو جوتے اتارتے دیکھا, آپ نے جوتے اتار دیا, ہم نے بھی آپ کو دیکھ کر جوتے اتار دیے. کتنا سادہ سا جملہ ہے لیکن دل کی گہرائیوں میں اس طرح اتر جائے جیسے مکھن میں گرم چھری اتر جاتی ہے. یہی وہ عطا ہے, یہی وہ صفت ہے, یہی وہ وصف ہے جو صحابہ کرام کو عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے. جوتے نکال دیے. نبی پوچھ رہے بھائی تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ ما حملکم علی القائکم نعالکم قالوا, کتنا پیارا جواب ہے, رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا. اے ہمارے حبیب, ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا نا, بس آپ نے جوتے اتار دیا, ہم نے بھی جوتے اتار دیے. کیا پیارا جملہ, اللہ اکبر. اب نبی وجہ بتا رہے, وجہ اب نبی بتا رہے, ارے بھائی تم لوگوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی, معاملہ میرا دوسرا تھا. کیا تھا آپ خود بتا رہے. ان جبرائیل اتانی, جبرائیل نماز ہی کی حالت میں آ گئے, فاخبرنی, اور مجھے یہ بتایا, ان فیہما قذرن, کہ دونوں جوتوں میں, میرے دونوں نالین میں یہ گندگی لگی ہوئی ہے. جب انہوں نے مجھے یہ بتایا تو میں نے نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے, اس وجہ سے میں نے ایسا کیا. اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا کہ تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو پہلے دیکھ لے, اگر اس کے جوتوں میں گندگی لگی ہے تو کیا کرے, دھو لے؟ نہیں, رگڑ لے. فلیمسح, دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گندگی لگی ہوئی ہے تو رگڑ لے. ولیصلی فیہما, اور اس کے اندر نماز پڑھ لے. اس حدیث پاک سے بہت سارے مسائل بھی نکلے. پہلا مسئلہ تو یہ نکلا کہ جوتے پہن کر کے نماز جائز ہے, جوتے پہن کر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر جوتے میں گندگی لگی ہو اور آدمی کو یاد آ جائے نماز ہی میں یا دیکھ لے تو نماز میں اپنے جوتے اتار سکتا ہے, اتنا عمل کر سکتا ہے. تیسرے, اگر نماز میں داخل ہونے سے پہلے جوتوں پر گندگی نظر آ جائے تو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے, رگڑ لے, رگڑ لینے سے جوتا صاف ہو جائے گا, نماز پڑھ سکتا ہے. اور سب سے اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ آج کل لوگ موبائل جیب میں رکھ کر کے کبھی کبھی سوئچ آف کرنا بھول جاتے ہیں اور نماز ہی میں کوئی وہ نمبر ڈائل کر دیتا ہے, ٹون ٹون بجنے لگتا ہے, رنگ آنے لگتی ہے, تو لوگ اس کو بجنے دیتے ہیں. اب نبی نے اگر نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھے تو کچھ وقت لگا ہوگا نا, لہذا یہ حدیث اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اگر نماز میں موبائل بجنے لگا ہو تو جیب سے نکال لو اور سوئچ آف کر کے پھر جیب میں رکھ لو. ایسا دیکھتے مت بیٹھو کہ کس نے ڈائل کیا ہے, اسے جلدی سے سوئچ آف کر دو اور اس کے بعد ایک طرف رکھ دو یا جیب میں رکھ لو. اور اس حدیث پاک سے استدلال یہ کرنا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ نبی کو جیسا کرتے ہوئے دیکھا بغیر سوال جواب کے وہی کر ڈالا. یہ ہے حقیقی اتباع. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں, بہت پیاری حدیث ہے. آپ لوگ بالکل سانس روک کر سننے کی کوشش کریں. بالکل آپ ادھر ادھر اگر توجہ مبذول کریں گے تو میں بہت ساری باتیں نہیں کہہ پاؤں گا. حدیث اس طرح, وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبد اللہ بن مسعود. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. کیا ہے مطلب اس حدیث پاک کا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دینے کے لیے آ گئے, جمعہ کا دن تھا,
لمت توا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آپ خطبے دینے کے لیے منبر پر آ گئے، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، بس خطبہ دے ہی رہے تھے آپ، اچانک آپ کی زبان سے نکلا اجلسو، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ۔ بھئی آپ تقریر کر رہے ہیں نا، تو تقریر کرنے میں اب میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ، تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب کیا مطلب آپ کھڑے ہو کر بیٹھ جاؤ؟ تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اس وقت جب آپ کی زبان مبارک سے ایک کلمہ نکل رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک پیر مسجد کے اندر ہے، دوسرا پیر ابھی شاید مسجد کے اندر نہیں ڈال سکے ہیں، یہ جملہ ان کے کان میں پڑا، اجلسو فسمع ذالک عبداللہ ابن مسعود، یہ جملہ، یہ کلمہ اجلسو کا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کان میں پڑا، فسمع ذالک ابن مسعود، ابن مسعود نے یہ جملہ سنا، یہ کلمہ سنا کہ بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ یہ بات ان کے لیے نہیں تھی، یہ حکم ان کے لیے نہیں تھا، لیکن کان میں بات پڑی اجلسو، فجلس علی باب المسجد، تو مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے، ایک پیر باہر ہے ایک پیر اندر ہے، مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے، اجلسو تو وہیں بیٹھ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرماتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے، فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارے کہا وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود وہاں سے اٹھ کر ادھر آ جاؤ، یہ پوری روایت میں نے پڑھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس وجہ سے بیٹھ گیا تھا، اس لیے کہ میں داخل ہو رہا تھا، آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ ارشاد ہوا اجلسو، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ، تو میں نے اس حکم کا محمل اپنے آپ کو بھی سمجھا، میں بھی بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو کوئی حدیث پیش کی جائے تو کہتے ہیں اپنے مولوی سے پوچھیں گے، اپنے امام صاحب سے پوچھیں گے، ہمارے امام نے اس حدیث کو آپ سے زیادہ سمجھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ فرق ہے صحابی کی اتباع میں، صحابی کی اطاعت میں، اور ہم لوگوں کی اطاعت میں۔ ہم لوگ تو قیل و قال کرتے ہیں، چوں چرا کرتے ہیں، وٹ اور وائی کہتے ہیں، لیکن وہاں تو صرف اطاعت تھی، صرف سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی، یہی وہ چیز ہے، سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ قرآن حکیم نے خود گواہی دی ہے کہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ سننے کے بعد اطاعت نہ کرنا ان کی سرشت میں تھا ہی نہیں، اس طریقے سے ان کی جبلت اور سرشت کی اوور ہالنگ کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھ رہے ہیں آپ دوران تقریر ایک جملہ ارشاد فرما رہے اجلسو، بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے یہ جملہ نہیں تھا، لیکن کہاں میں پڑھا یہ جملہ بیٹھ جاؤ تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، یہ ادا تھی۔ آج ایک نقطہ پیش کرتے ہیں لوگ کہ خبر واحد معتبر نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کوئی خبر دے تو اس کی بات معتبر نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ اگر خبر واحد محتف بالقرائن ہو، اگر وہاں کوئی قرینہ موجود ہو تو وہ مفید للعلم الیقینی ہوتا ہے۔ خبر واحد علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ آئیے اتباع اور اطاعت کا ایک انداز دیکھتے ہیں، ایک ادا دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما الناس فی صلاة الصبح بقباء اذ جاءهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلة وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة، رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی، جہاں مساجد کا چیپٹر ہے، اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائے، میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جو قبلہ تھا پہلا وہ بیت المقدس تھا، لیکن مکہ میں جب آپ کھڑے ہوتے تو کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو جاتا تھا اور بیت المقدس بھی۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا، اس لیے کہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز ہو گئے تھے اس کے، یعنی اس طرف اور اس طرف، ایسے بالکل اپوزٹ سائڈز ہو گئے تھے اس کے۔
تو اب یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں قبلوں کو اور دونوں گھروں کو نماز کی حالت میں سامنے رکھا جائے. تو آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مدینہ میں نماز ادا فرمائی اور صحابہ نے بھی پڑھی. لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس تمنا کو، آرزو کو شرف قبول بخشا اور فرما دیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے مبارکہ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجیے. رات میں آیت اتر گئی کہ اب آپ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. اب یہ معاملہ تھا قباء کی مسجد کا. بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقباء، صبح کی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے لوگ مسجد قباء میں. فجاءہم اذ جاءہم آتن، ایک آنے والا آتا ہے، ایک آنے والا آتن، اذ جاءہم آتن، ایک آنے والا آتا ہے. اکمر کمس، صرف ایک آنے والا آتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے، اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے، نماز کی حالت میں سن رہے ہیں، بول رہا ہے وہ کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات میں آیت نازل ہوئی ہے کیا؟ وقد امر ان یستقبل الکعبہ، اور حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف کر لیں نماز میں. یہ بات اس نے باہر سے کہی. یہ لوگ نماز میں تھے، ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے فاستقبلوها، نماز ہی کی حالت میں وہ خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. راوی بولتا ہے اس وقت وکانت وجوہہم الی الشام، اس وقت ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے. فاستداروا الی الکعبہ، نماز کی حالت ہی میں وہ کعبہ کی طرف پھر گئے. انداز کیا تھا؟ بولو کیسے پھر ہوں گے؟ ایسے. یہ امام ہے، یہ امام ہے. اب یہ سمجھیے شام ہے، یہ شام کی سائڈ ہے، شام کا ڈائریکشن ہے. اس طرف امام ہے، یہاں مقتدی. اب امام کو مقتدی کی جگہ آنا ہے اور مقتدیوں کو امام کی جگہ آنا ہے، تو کیسے گھومیں گے؟ امام گھومے گا بائیں طرف سے اور مقتدی گھومیں گے دائیں سائڈ سے، یوں لائک دیٹ، ایسا. مقتدی گھومیں گے بائیں سائڈ سے ایسے، امام بائیں سائڈ سے ایسے، یہ ایسے آئے گا. امام گھومے گا بائیں سائڈ سے اور مقتدی گھومیں گے دائیں سائڈ سے. امام آ جائے گا مقتدی کی جگہ اور مقتدی آ جائیں گے امام کی جگہ. فاستداروا، یہ ہے استدارہ کا مطلب. فاستداروا الی الکعبہ، وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے. انہوں نے نہیں سوچا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پوچھیں گے، تحقیق کریں گے کہ سچ مچ آیت اتری کہ نہیں اتری. ایک لمبا سلسلہ ہے. نہیں، آنے والے نے آ کر کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے. انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو، اس کے بعد تحقیق اور تفتیش کی جائے. حقیقی اطاعت اور حقیقی اتباع کا منظر دیکھنا ہے تو اس حدیث پاک میں دیکھ لو کہ انہوں نے نماز کے ختم ہونے تک کا انتظار نہیں کیا، نماز ہی میں وہ گھوم گئے. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَافْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ، ان کے چہرے شام کی طرف تھے اور گھوم کر کے خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے. اس سے ایک نقطہ تو مطلب خبر واحد محتف بالقرائن ہو. محتف بالقرینہ کیا موجود ہے؟ نبی کا حوالہ آ گیا، رسالت کا حوالہ. لقد کان لکم فی، کیا نکات ہوتے ہیں. اب وہ نکات پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئیں گے کہ نہیں، بہرحال تھوڑے تھوڑے نکات بتاتا چلتا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے. اس نے یہی حوالہ دیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلہ، رات میں رسول پر آیت اتری ہے. وہ نسخہ شفا جو نبی نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ہے اور طریقے استعمال حدیث ہے میری، یہ نسخہ شفا رات میں اتر چکا ہے. حوالہ آ گیا تو انہوں نے دیر نہیں کیا، نماز ہی میں وہ خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے. تو خبر واحد اگر محتف بالقرائن ہو تو مفید للملقین ہے، یہ اصول معلوم ہوا. اور دوسرے اتباع کا طریقہ معلوم ہوا کہ حقیقی اتباع یہ ہے کہ حدیث صحیح آ جانے کے بعد پھر قیل و قال کرنا یہ ایمان کے منافی ہے. آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے کہ صحیح حدیث آ جاتی ہے اس کے بعد قیل و قال کرتا ہے. ایسا نہیں، ویسا نہیں. ہمارے امام نے اس کو ایسا سمجھا ہوگا، ہمارے پیر نے ایسا سمجھا ہوگا، ہمارے مرشد نے ایسا سمجھا ہوگا. گیا تیرا ایمان تیرے مرشد کے ساتھ ہی.
تو ایسے ہی ہوا، ایک بیوقوف تھا، وہ دن میں چراغ لے کر سڑک پر چل رہا تھا. اب اس احمق سے یہ کہا جاتا کہ سورج نکلا ہوا ہے، آفتاب نصف النہار موجود ہے، اس کی موجودگی میں یہ دن میں سڑک پر چراغ لیے کیوں پھر رہا ہے؟ لوگ یہ کہیں گے احمق آدمی ہے. تو حدیث رسول آ جانے کے بعد پھر پیر و مرشد کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو ایسے ہی ہوا جیسے آدمی آفتاب نصف النہار کی موجودگی میں سڑک پر چراغ لے کر کے گھومے. ایسی حماقت بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اللہ ان کو ان کی حماقتوں سے توبہ کرنے کی توفیق بخشے. اتباع کا ایک اور طریقہ بتاؤں، ایک اور انداز ہے. کیا طریقہ ہے؟ تعلق جذبے سے، عبادت سے نہیں، جذبے سے. جذبے سے. حدیث تیسرا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنت في ان ازور قبرها فاذن لي فزور القبور فانها تذكر الموت. رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی، جنائز کا چیپٹر ہے، اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے. ماں کی قبر کہاں ہے آپ سے؟ مکہ میں کہ مدینہ میں؟ ہاں دیکھو پڑھے لکھے لوگ بھی بتا دیتے. مقام ابوا میں، یہ مدینہ سے آتے ہوئے مکہ کے راستے میں، مدینہ سے کوئی مکہ آئے نا تو راستے میں پڑتا ہے. وہیں آپ کے والدہ بیمار ہوں گے. آپ بہت چھوٹے تھے اس وقت، میرا خیال ہے کہ 2-3 سال کے تھے آپ، یا 5-6 سال کے تھے. آپ کو تھوڑا بہت ہوش ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کی باندی، ان کی کنیز ام ایمن بھی ساتھ میں ہے. وہیں آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا، وہیں آپ کو دفن کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے آئے. زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امه، اپنے ماں کی قبر پر آپ تشریف لائے زیارت کے لیے. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی قبر پر بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن ان کے ٹنٹ گھنٹ سے بچا جائے. زیارت کر سکتا ہے. تو نبی نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی، اور جیسے ہی قبر پر پہنچے، نبی بہت ہی رحم دل ہوتا ہے، بہت رحم دل ہوتا ہے. اور صحابہ بھی ویسے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے رحم کا حوالہ دیا ہے. جیسے ہمارا نبی ہے ویسے ہمارے نبی کے صحابہ ہیں. اس صفت میں دونوں. اب دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں تو اچھا لگے گا آپ. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب دیکھیں یہاں جو رحیم کی صفت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یہی صفت صحابہ کے لیے بھی ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آج معاملہ الٹا ہے، غیروں کے لیے رحیم، اپنوں کے لیے شدید. جبکہ معاملہ صحابہ کا ایسا تھا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحم کا حوالہ دیا کہ جیسے میرا نبی رحیم ہے، میرے نبی کے نقش قدم پر چلنے والے، اس میرے پیغام کے اولین مخاطبین، یہ بھی اسی صفت کے ساتھ متصف ہے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم. تو نبی بہت ہی رحم دل ہوتا ہے، عام لوگوں سے بہت. جیسے آپ پہنچے ماں کی قبر پر، پتہ نہیں کیا یاد آیا آپ کو، اپنی یتیمی کا احساس ہوا کہ ماں نہیں، یا اسی طریقے کا کوئی جذبہ عمدہ ہوگا. ایسا یتیم ہے، باپ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلا گیا تھا. ماں بھی یعنی آپ کو ہوش تھا کہ نہیں ہوش تھا؟ میری ماں کیسی رہی ہوگی؟ 5-6 سال کے رہے ہوں گے آپ. یتیمی کا احساس یا کسی طریقے کا احساس ہوا ہوگا. زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ،
اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی، نہ جانے کون سا جذبہ تھا، فبکا، زارو قطار رو پڑے آپ، اور آپ کو روتے دیکھ کر سارے صحابہ رو پڑے. یہ ہے دیکھیے، یہ نہیں پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، کون سے جذبے نے آپ کو رلا دیا ہے. نبی رو پڑا تو صحابہ کرام رو پڑے. یہ ہے اتباع، یہ ہے اتباع. اب نبی پتہ نہیں کہ جذبے کے تحت رو پڑے، ان کو روتا دیکھ کر کے راوی بتاتے ہیں کہ نبی رو پڑے تو صحابہ بھی زاروں قطار رو پڑے. حالانکہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق جذبے سے ہے، لیکن جذبے میں بھی اتباع دیکھیا. نبی ہمارا رو پڑا، محبوب رو پڑا. آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیدائی کیسے خاموش رہ سکتے تھے، وہ بھی زاروں قطار رو پڑے. دیکھ رہے اتباع، اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں حقیقی اتباع، حقیقی اطاعت. روتے ہوئے دیکھا تو رو پڑے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کی بخشش کے لیے اللہ سے درخواست کی تھی کہ کیا میں بخشش کی دعا کر سکتا ہوں. فلم یوزن لی، مجھے اجازت نہیں دی گئی. اللہ اکبر، یعنی آپ کی ماں جنت میں نہیں جائیں گی. ایک نقطہ یہاں بتا دوں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شاید یہ نقطہ ذہن میں نہ ہو کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ فطرت میں، فطرت سمجھتے، فطرت ایک اسپیشل وہ ہوتا ہے پیریڈ، یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی کے آنے تک کا جو وقفہ ہے بیچ کا، دیٹ از کالڈ فترہ. اس کو فترہ بولتے، فے تے رے اور گولتے، فے تے رے اور گولتے، فترہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک نبی کے بعد چلا گیا نبی، دوسرا نبی جب تک نہیں آتا، دوسرے نبی کے آنے تک کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، یا یوں کہیں دو نبیوں کے دورانیے کا نام کیا بولیں گے اس کو؟ دورانیہ. اس دورانیے کا نام فترہ ہے. اور فترت میں جو آدمی مر جائے اس نے نبی کو پایا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ نبی جو تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب آپ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے. اب درمیان میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کو تو نبی نہیں ملا نا، ادھر نبی نہیں آیا، ادھر یہ نبی